لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو اجتمع الناس على ولاية علي بن أبي طالب لما خلق النار. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں بر محمد. مہربان اہل بیت اور واجب الاحترام مومنین اور نہایت ہی ذمہ دار سامعین، میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آپ سب کو پروردگار عالم تمام آفات و بلیات اور بیماریوں سے اور بالخصوص کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے. ولایت اور ہماری ذمہ داریاں عنوان بیان ہے، اور آپ کی بڑی ذمہ دار سماعتوں کے توسط سے یہ گفتگو جاری ہے. کل میں نے کچھ آیتیں جو ولایت کی اہمیت اور اس کے خصوصیات کے تناظر میں قرآن مجید میں ہیں اسے پیش کیا تھا. اب آج ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن تبرکاً ولایت کی ایک دو آیتیں آج بھی بلکہ روز ہی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. سورہ زخرف قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 اور اس کی آیت نمبر 45. اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، آخری پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب، میرے آخری رسول، تم ان ذرا نبیوں سے پوچھو جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سلسلے ہیں کہ تمہیں کس شرط پر نبوت ملی ہے. ان سے ذرا سوال تو کرو. ایک شخص آیا غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اور اس نے آن کر عرض کیا مولا علی سے کہ مولا، قرآن کی ایک آیت ہے
جو مجھے شک میں ڈال رہی ہے۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا اللہ نے آیتوں کو نازل کیا ہے شک دور کرنے کے لیے، تو یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کہ مولا آپ دیکھیے یہی آیت ہے سورہ زخرف کی کہ وَاسْأَلْ مَنْ صَلَّى مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے حبیب لوگ ذرا تم سوال کرو ان نبیوں سے من قبلک من رسولنا، جو تم سے پہلے رسول گزر چکے۔ تو یہ شبہ کی بات ہے کہ نہیں؟ شک کی بات ہے نہیں کہ جب محمد عربی کے ہمارے آخری رسول کے عہد میں نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ حضرت موسیٰ ہے، نہ حضرت داؤد ہے، نہ حضرت ذوالکفل ہے، نہ الیسع ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب ہے ہی نہیں کوئی نبی، سب گزر چکے، تو پھر خدا کہہ رہا ہے ان نبیوں سے پوچھو جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا یہی تو بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں اور مجھ علی کو معلوم ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت بر میں آئی، کون سی آیت بحر میں آئی، کون سی آیت زمین پہ آئی، کون سی آیت پہاڑ پہ آئی، کون سی آیت غار میں آئی، کون سی آیت زمین پہ آئی، کون سی آیت عرش پہ آئی۔ یہ میں علی جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ کہ مولا تو بتائیے یہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا جب معراج کی شب رسول عرش پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام انبیاء و مرسلین جمع تھے، اور اللہ کا حکم تھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کو کہ دیکھو دو رویا قطار بنا کے میرے حبیب کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب کی تعظیم میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء، میں اپنے اس محبوب کو بلا رہا ہوں جسے میں نے عقل اول قرار دیا، نور اول قرار دیا، خلق اول قرار دیا، طٰہٰ یاسین قرار دیا، مزمل و مدثر بنایا، بشیر بنایا، سراج و منیر بنایا، اسی کے صدقے میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو میرا اتنا عظیم رسول اور محبوب اور نبی آ رہا ہے تو دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو جاؤ، استقبال میں کہیں سے کوئی کسر نہ رہ جائے، ویلکم میں کہیں سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چنانچہ دو رویا قطار بنا کے ایک کم 1,24,000 انبیاء، تو 1,00,000 کی تعداد اور 24,000 کی تعداد کچھ ہوتی ہے، اب قطار بنا کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر ہمارے آخری رسول پورے جلال نبوت کے ساتھ اور جمال رسالت کے ساتھ جب اس صف سے گزرے، نبیوں کی صف سے شب معراج، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرے حبیب یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے میرے تمام انبیاء اس وقت اکٹھا ہیں، ذرا ان نبیوں سے پوچھو تمہیں نبوت کی شرط ملی ہے۔ تو جب رسول عربی نے، محمد عربی نے ان تمام نبیوں سے پوچھا، الگ الگ آدم سے نوح سے، سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہمیں نبوت کی شرط ملی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، آپ کو نبی مانیں، علی کو ولی مانیں۔ جب تک علی کو ولی نہیں مانیں گے تب تک ہمیں نبوت، جب تک ہم نے علی کو ولی نہیں مانا ہمیں منصب نبوت نہیں ملا۔ تو یہ آیت ہے سورہ زخرف کی، اور سورہ کہف قرآن مجید کا سورہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 51 اور 52، اولیاء من دونی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولیاء من دونی وہم لکم عدون بیسا للظالمین بدلا ما اشہدتم خلق السماوات والارض۔ اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں اپنا ولی کیوں مانتے ہو؟ یہ تو ظالم ہے، یہ تو دشمن ہے تمہارے۔ اور ایک بڑا چپتا ہوا لفظ رکھا ہے اتنے اللہ نے، ما اشہدتم خلق السماوات والارض، انہیں تم اپنا ولی مانتے ہو؟
جن کو میں نے اپنے آسمانوں زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. غور فرما رہے آپ؟ انہیں تم ولی مانتے ہو جن کو میں نے اپنے آسمانوں کا اور زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کا فرش بچھایا، تو اس وقت کچھ بندے تھے جو اس خلقت کے گواہ تھے، اور وہی ہیں اللہ کے ولی. غور کر رہے ہیں؟ ما شہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے تو انہیں گواہی نہیں بنایا جن کو تم ولی مان رہے. گویا اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ جو ہمارا ولی ہوگا وہ آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہوگا، یعنی اس کی موجودگی میں آسمان بن رہا ہوگا، زمین کا فرش بچھایا جا رہا ہوگا. یہ ہے قرآن کی آیت ہے نا، اور مولا علی کے فضائل وابستہ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مسٹر گیبن کرسچین رائٹر ہے، انگریز مورخ ہے، اس نے نہج البلاغہ کو خوب محنت سے پڑھا. اس نے پہلا خطبہ جو مولا کا ہے نہج البلاغہ کا، وہ کائنات کی خلقت کا ہے. اللہ کے اس ولی نے، ہمارے مولا علی نے جو خطبہ دیا تخلیق کائنات پر، تو مولا علی نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ روشنی ڈالی. آسمان کا شامیانہ یوں آویزہ کیا گیا، زمین کا فرش یوں بچھایا گیا، ہوائیں یوں چلتی ہیں، پانی یوں بہتا ہے، پہاڑوں کو یوں زمین پر میخ بنا کے ٹکایا گیا، ستاروں کی قندیلیں یوں لٹکائی گئیں، کہکشاں کی انجمن یوں سجائی گئی. تو ہم اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں، مسٹر گیبن کا جو نظریہ ہے علی کی کتاب نہج البلاغہ، اور بالخصوص پہلا خطبہ پڑھ کے، کہ جس میں اس نے یہ دیکھا کہ علی نے، مسلمانوں کے امام نے تخلیق کائنات پر اتنی مکمل روشنی ڈالی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں گیبن یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یا تو علی کے سامنے یہ پوری کائنات بنی ہے، یا علی ہی نے یہ کائنات بنائی ہے. تو بزرگان محترم، ولی کون ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں جو آسمان اور زمین کی خلقت کا گواہ ہو. پچھلی کل کی آیتیں سب ذہن میں ہے نا، کہ ولی وہ ہوگا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، اور دیگر آیتیں میں نے پیش کی ہیں. باتیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے، اور اب جو شب 17 کی مجلس ہے وہ سلطان الرب والعجم، شاہ خراسان، مغیث الشیعۃ والزوار، سلطان طوس کے حالات پہ ہوگی مستقل. جو 17 سفر ہوگی اس میں مصائب ہوں گے. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے، جن کی تاریخ پیدائش، ڈیٹ آف برتھ 24 رجب سن 57 ہجری ہے. یہ 4 سال کی زہرا تھی. جو 4 سال کی عمر میں وہ شعور، وہ سینس، وہ ذہن رسا کی حامل تھی کہ اسلامی مشہور خواتین بھی اس 4 سال کی بچی کے فہم و ذکا کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ سکینہ کی عظمت کیا تھی اور ان کا جلال کیا تھا، اور ان کی عظمت ان معنوں میں کتنی زیادہ ہے کہ فاطمہ صغرا اور فاطمہ کبریٰ جیسی 2 بیٹیوں کے ہوتے ہوئے حسین نے سکینہ کی تمنا کی اور نماز شب میں دعا مانگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ شعر کس حد تک استقبال کیا جائے گا، مگر بات آ گئی ہے، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے یہ پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کا استقبال کر لیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا. شہزادی سکینہ کے حضور ایک شعر پیش کر دوں، پھر ولایت پر گفتگو تو جاری ہے نا، لیکن آپ سبھی حضرات ذرا تیار ہو جائیں، تھوڑا سا موڈ میں آ کے
اس شعر کا استقبال کریں۔ محترم آپ سب سلامت رہے، مگر آپ سے محبتاً میں اس طرح کا کوئی لوڈ نہیں ڈالنا چاہتا اس وقت کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ کوئی تاریخی صلوات پڑھیں، بڑی محنت لگتی ہے تاریخی صلوات پڑھنے میں۔ تو تاریخی صلوات میں بھی بڑی محنت ہے اور یادگار صلوات میں بھی، تو اس وقت اس طرح کی کوئی گزارش نہیں ہے کہ آپ یادگار صلوات پڑھیں یا تاریخی صلوات پڑھیں، اس لیے کہ اس طرح کی دونوں صلواتوں میں آپ کو جسمانی زحمت کا شکار ہونا پڑے گا، اور محبتاً میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جسمانی کوئی زحمت ہو، البتہ ثواب کو دو چند کرنے کے لیے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ صلوات کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے رحمت الہی ان تمام مقامات کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ تو اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کو بلند آواز سے صلوات پڑھنا پڑے گی، اور عظمت سکینہ، بلکہ شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر، ثواب کے طور پر ایک ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو میں یہ شعر گزارش کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بڑی مہربانی آپ کی، اور ماشاءاللہ سبھی نے بلند آواز سے صلوات پڑھ، ہو سکتا ہے دو چار لوگ تھکے رہے ہوں گے تو ذرا محنت کم کیا ہو، لیکن یہ کہ سبھی نے الحمدللہ محنت سے صلوات پڑھی ہے۔ اب یہ شعر میں گزارش کر رہا ہوں، سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کے حضور، جن کا نام تو رقیہ ہے، لقب سکینہ ہے۔ آپ جب شام میں شہزادی کے روضے پہ جائیں گے وہاں سکینہ بنت الحسین نہیں ملے گا، رقیہ بنت الحسین ملے گا۔ اور بعض لوگ سکینہ کہہ دیتے ہیں، قرآن میں 7-8 جگہ لفظ سکینہ آیا ہے، سکینہ تو کہیں نہیں آیا ہے۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، مگر لفظ سکینہ کہیں نہیں آیا ہے۔ سکینہ کون سا لفظ ہے؟ سکینہ کہا جائے، حسین کی بیٹی کو سکینہ کہا جائے، سکینہ نام ہے، لقب ہے۔ نام رقیہ ہے، شہرت سکینہ سے ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کے لیے وجہ سکون تھی، جناب سکینہ۔ میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ذہن رسا، ان کے سینس، ان کے شعور کو اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے سلام کرتا ہوں۔ اور یہ شعر نذرانہ عقیدت کے طور پہ جو شاعر نے کہا ہے، میں صرف اپنی طرف سے نہیں، مہدی حسن بھائی جلال پوری صرف اپنی طرف سے نہیں، بلکہ شہر اعضا کے ان محترم نوجوانوں اور بزرگوں اور سامعین کی طرف سے میں ہدیہ کر رہا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں۔ یقیناً جب ہم یہ شعر ہدیہ کریں گے، آپ بھی شامل ہو جائیں، تو ادھر سے بھی کچھ جواب ملے گا۔ بہت اختیارات کی مالک کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ ایک ولی کو جو اختیار ہے وہ شہزادی سکینہ کو حاصل ہے، وہ اپنے بابا اور اپنے چچا سے یا اللہ سے سفارش کر دیں تو اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو وہ صاحب اولاد ہو جائے، جو بیمار ہے اور اچھا نہ ہو رہا ہو سکینہ کی سفارش سے ادھر شفا مل جائے۔ شہزادی سکینہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے اختیارات بہت ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر مجلس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح جناب سکینہ بھی آتی ہیں، یہ روایتوں میں، یہ میں نے پڑھا ہے، یہ مسائل میں پڑھتا بھی ہوں۔ تو یہ اتنی دیر تک میں نے تمہید صرف ایک شعر پڑھنے کے لیے کی ہے، تاکہ اس شعر کا خاطر خواہ اچھی طرح استقبال ہو۔ جو شہزادی سکینہ کے
شعور کو اور سمجھ کو اور ان کی فکر کو اور ان کے سینس کو اور ان کے کامن سینس کو ظاہر کرتا ہے. وہ کتنی عزتوں کی مالک ہے, وہ کتنی بڑی شہزادی ہے, وہ الگ ہے سر. ان کی کیا عظمت ہے حسین کی نظر میں, ان کی کیا عظمت ہے عباس کی نظر میں, ان کی کیا عظمت ہے سکینہ کی علی اکبر کی نظر میں, کتنا چاہتی ہے زینب سکینہ کو. یہ ساری بحثیں الگ ہیں, سارا میٹر الگ ہے, اور اس شعر کی جو قیمت ہے, جو عظمت ہے, جو شان ہے, وہ ایک طرف ہے. شاعر کہتا ہے یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا. قبلہ ملاحظہ کریں, یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا. سکینہ مشق کے بدلے اگر تلوار دے دیتی. یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا. سکینہ مشق کے بدلے اگر تلوار دے دیتی. کربلا کے 72 شہیدوں میں جناب عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں آئی تھی, ہر شہید کے ہاتھ میں تلوار آئی تھی. جناب علی اکبر کے ہاتھ میں, جناب محمد کے ہاتھ میں, جناب بریر حمدانی, حبیب ابن مظاہر, سب کے ہاتھ میں تلوار آئی. عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں آئی. دیتی تو سکینہ دیتی, انہوں نے مشق دے دیا, علم دے دیا. یہ سکینہ کا شعور تھا کہ کربلا کی جنگ پیاس کے ٹاپک میں نہ قرار دی جائے بلکہ حق و باطل کی جنگ بنی رہے. توجہ نہیں تو بزرگان محترم, چلیں یہ اتنا گویا شہزادی کی منشا تھی کہ میں اس وقت ان کے حضور نذران عقیدت پیش کروں اپنی طرف سے, آپ سب کی طرف سے. اب آئیے ولایت اور ہماری ذمہ داریاں. دیکھیں اعلان ولایت علی کس اہتمام سے ہوا, کس شان سے ہوا. نبی اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس ہو رہے ہیں کہ غدیر خم جسے جوفہ بھی کہتے ہیں, وہ ایک میقات ہے تمام مسلمانوں کا. میقات کا مطلب جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جب لینڈنگ ہوگی اور لوگ جدہ سے, جدہ میں نے کہہ دیا, جدہ سے آئیں گے تو میقات سارے مسلمانوں کا وہی غدیر خم ہے جس کو جوفہ کہتے ہیں. مسلمان لفظ غدیر نہیں استعمال کرتا, جوفہ کہتا ہے نا. ہم جوفہ بھی کہتے ہیں, غدیر بھی کہتے ہیں, سارے مسلمان آتے ہیں. میں الحمدللہ دونوں میقات سے مکہ جا چکا ہوں. ایک میقات ہے اگر آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ مدینہ لینڈ کرتی ہے تو مسجد شجرہ وہ میقات ہے جسے مسجد علی کہتے ہیں. اس مسجد پہ بہت جلی حرفوں میں لکھا مسجد شجرہ, مسجد علی. مدینے سے آئیے اللہ کے گھر تو 450 کلومیٹر ہے. جدہ سے تو خیر قریب ہے, شاید 120 کلومیٹر ہے مکہ معظمہ خانہ کعبہ. مگر میقات ادھر سے آؤ تو غدیر ہے, جوفہ ہے, ادھر سے آؤ تو مسجد علی ہے. اللہ نے کیا پابند بنا دیا مسلمانوں کو, اپنے بندوں کو. اگر مدینے سے میرے گھر آؤ تب بھی علی کو یاد کرنا پڑے گا, اگر جدہ سے آؤ میرے گھر تب بھی علی کو یاد کرنا پڑے گا. دونوں سائڈ کو میقات بنا کے علی کی یاد سے وابستہ کر دیا. تو اب حج کر کے رسول واپس ہو رہے ہیں. جیسے ہی غدیر خم پہنچے آیت آئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے حبیب وہ پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. جو کے معنی کیا ہے؟ ما آیا ہوا ہے آیت میں, یا ایھا الرسول بلغ ما. لغنا نہیں ہے, وہ مادر والا ماں نہیں ہے, وہ تو اردو ہے.
میم الف زبر ماں، ماں مانے جو، اے میرے حبیب وہ پہنچاؤ جو تم پر نازل ہو چکا ہے۔ غدیر میں اعلان ولایت علی کوئی حادثہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اسی لیے تو وہ پہنچاؤ جو ماں جو۔ اب یہ ماں کہاں لے جائیں گے آپ؟ شب معراج جب نبی عرش پر پہنچے تو آیت آئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، خدا نے اپنے بندے پر وحی کی، مَا أَوْحَىٰ جو وحی کی، راز میں رکھا، مَا أَوْحَىٰ خدا نے اپنے بندے پر وحی کی، جو وحی کی۔ غدیر میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچاؤ جو شب معراج میں تم کو بتا چکا ہوں۔ مگر نبی کو تکلف ہے، نبی کو غالباً کچھ خوف ہے، خاموش ہے نبی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ آیت کا یہ ٹکڑا آیا مگر نبی کے یہاں کوئی تحریک نہیں ہے، عملاً کوئی اقدام نہیں ہے علی کی ولایت کے اعلان کرنے کا۔ اللہ نے پھر تیور بھری آیت نازل کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا تم نے کوئی رسالت کا قانون نہیں انجام دیا، کچھ نہیں کیا تم نے۔ بہت بڑی بات کہہ دی، کتنا پیار کرتا ہے اللہ اس حبیب سے، اور آج تیور ہی کچھ بدل رہا ہے، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب بھی نبی خاموش ہے، اب بھی نبی کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں اعلان کے لیے۔ اب یہ تیسرا ٹکڑا آیت کا نازل ہوا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں اللہ تم کو لوگوں کے شر سے، خطرے سے محفوظ رکھوں گا۔ چلو تھوڑی دیر اور خاموش رہنے دو، 4 منٹ آرام کر لو، ہمیں بولنا تو پڑے گا ہماری خطابت میں سب کو۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب تم کو میں لوگوں کے شر سے، فساد سے، خطرے سے، ذاتی سے، ظلم سے میں اللہ محفوظ رکھوں گا۔ میرے اللہ غدیر میں تو 1,24,000 صحابہ ہیں، سب نمازی ہیں، سب حاجی ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں تیرے رسول کے ساتھ، سب روزے کے پابند، سب داڑھی رکھے ہوئے، سب قرآن پڑھنے والے، حجر اسود کا بوسہ لے کے آئے۔ ان سے کیا خطرہ ہے رسول کو کہ تو اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس؟ یہ وعدہ رسول سے، اپنے حبیب سے، محمد سے تجھے مکے میں کرنا چاہیے تھا، جب تنہا ابو طالب سینہ سپر تھے، جب تنہا ابو طالب حفاظت کرنے والے تھے محمد کے، تب تجھے کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس۔ یہ تو مکے میں زیادہ ڈر تھا، یہ غدیر میں تو نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی اور کسی غیر مذہب کا ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے اصحاب رسول ہیں، سارے نمازی ہیں، سارے روزے دار ہیں، سب حج کرنے والے ہیں، حج باسی بھی نہیں ہے، تازہ حج ہے، ابھی ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، ابھی ابھی طواف کر کے آ رہے ہیں۔ بھئی آپ میری محنت پر اگر آپ کو رحم آئے تو آپ پر واجب ہے اخلاقی طور پر کہ آپ بھی بولنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ابھی ابھی صفا کے درمیان، مروہ کے درمیان صحیح کر کے آ رہے ہیں، ابھی ابھی 3 شیطانوں کو پتھر مار کے آ رہے ہیں، ابھی ابھی قربانی کر کے آ رہے ہیں۔ پروردگار تو یہ تو سب نیک بندے بظاہر ہیں، یہ تو سب رسول کے اصحاب ہیں، اور تو کیسا وعدہ کر رہا ہے؟ کون خطرہ ان سے ہو سکتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب میں ان کے شر سے تمہیں بچاؤں گا۔ تم بغیر کسی تردد و فکر کے علی کی ولایت کو پہنچاؤ۔ تو کوئی تو ٹینشن تھا، کوئی تو ان کا خطرے سے خطرہ تھا، تو اب ہر
شخص اس بات کو سنے. اب علی کی ولایت کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں. آپ کا اپنا مقدر ہے کہ آپ کو مولا کتنا بلواتے ہیں یا آپ خود کتنا چپ رہتے ہیں, یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. لیکن میں چپ رہنے والا جملہ نہیں دے رہا ہوں. بزرگان محترم, کیا مہدی حسن وائی جلال پوری یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے واللہ یعصمک من الناس جو غدیر میں آیت نازل ہوئی, اس کے پیش نظر جو میں کہہ رہا ہوں کہ 1,24,000 صحابہ کا وزن ایمان ایک طرف, ابو طالب کا وزن ایمان ایک طرف, اور کیوں نہ محترم واللہ یعصمک من الناس. میرے حبیب ڈرو نہیں, اعلان کرو. اللہ نے جب وعدہ لیا ہے واللہ یعصمک من الناس, تو وہ قضاؤں کے ممبر ان کا بنانے کا حکم دیا. اور پھر تب حضرت بلال نے کہا حی علی خیر العمل. چلے ٹھیک ہے, سبحان اللہ, روکے رہیے, میں سمجھتا ہوں آپ دعا میں مصروف ہوں گے, مگر کچھ کرتے رہیے جو عبادت کا عمل ہے نا. تو بلال نے کیا کہا حی علی خیر العمل. غدیر سے پہلے اذان میں حی علی خیر العمل نہیں تھا, غدیر کے بعد یہ جملہ شامل ہوا حی علی خیر العمل. لیکن سردست اب غدیر میں یہ طے ہونا ہے کہ فی الحال خیر سے مراد کیا ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ حی علی خیر العمل کی صدا بلند کی بلال نے, اور غدیر میں اذان دی ابو ذر نے, اور غدیر میں جو ابو ذر نے اذان دی اس میں یہ بھی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل, اس کا اضافہ ہوا. غدیر سے دو جملے بڑھے ہیں, ایک حی علی خیر العمل, ایک علی کی ولایت کی گواہی کے طور پہ جو جملہ, یہ دونوں فقرے غدیر سے اضافہ ہوئے ہیں, بڑے ہیں رسول کی موجودگی میں. یہ کسی اور نے نہیں بڑھایا, رسول کی موجودگی میں ہوا. اور بلال نے اذان دی ہے, غدیری اذان. غدیر میں جب اذان دی ہے حضرت ابو ذر نے تو لہجہ آج بدلا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال نے کہا, کیا دونوں مصرے ہیں خدا کی قسم. ڈاکٹر سر علامہ اقبال جن پہ شیعہ ہونے کا الزام لگ گیا تھا, رافضی ہونے کا الزام لگ گیا تھا, اور 14 آدمیوں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن آ گیا تھا لاہور میں ان کے گھر, کہ آپ کے اشعار آپ کی تشیع کا اظہار کر رہے ہیں, تو اپنا مذہب بتائیے. 2-3 شعر بڑے فیمس ہوئے تھے ادھر اس عہد میں. ایک شعر انہوں نے کہا علامہ اقبال نے, سب جاگ رہے نا, وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ بلا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. شہادت کا سر, شہادت کا راز, حسین کی شہادت کا فلسفہ. بلا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. بولیے بھائی, سب بولیے, ہے نا. علامہ اقبال کے پاس لوگ آئے, بتائیے آپ کا مذہب کیا ہے. بڑی ملو بہر انتخاب کیا علامہ اقبال نے. خود علامہ اقبال سے بھی اگر پوچھو کہ آپ کے اس شعر کا وزن کیا ہے, تو شاید وہ یہ کہیں
کہ میرا سینکڑوں شعر ایک طرف، یہ شعر ایک طرف۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال۔ دیکھیے بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا موڈ چاہیے پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی، تو پڑھ تو رہا ہوں میں موڈ سے، مجھے یقین ہے کہ آپ 95% بھی اگر مکمل موڈ سے ہوں گے تو انشاءاللہ اس شعر کا استقبال ہوگا۔ کہتے ہیں علامہ اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال ہے، اور ان کا یہ شعر سنے تو ابو ذر کی جو اذان ہے غدیری، اس کا مزاج سمجھ میں آیا۔ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذان ہو مجاہد کی اذان ہو۔ آج ابو ذر نے ملا کے طور پر اذان نہیں دی ہے، مجاہد کے طور پر اذان، مجاہد ولایت علی بن کر اذان دی ہے۔ نہ جانے کتنے درجن منافقوں کے بیچ میں مجاہد بن گئے اور غدیر میں اذان دی۔ تو بہرحال حی علی خیر العمل، تیار ہو جاؤ اس عمل کے لیے جو خیر ہے، یہ بلال نے کہا۔ اس سے پہلے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میرا مطالعہ کوئی بہت وسیع نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے میری معلومات کے اعتبار سے غدیر سے پہلے حی علی خیر العمل اذان میں شامل نہیں تھا۔ یہ غدیری فقرہ ہے، اور شاید اسی لیے جو غدیری ہے وہی کہتے بھی ہیں حی علی خیر العمل۔ اچھا، خیر، لفظ خیر کوئی عام لفظ تھوڑی چلتا پھرتا، بہت حساس لفظ ہے، بڑا قیمتی لفظ ہے لفظ خیر۔ کیا مراد ہے خیر سے؟ کسے کہتے ہیں خیر؟ چادر میں پنجتن آ گئے، کسا میں آ گئے، جبریل بھی آ گئے، اور جب جبریل پہنچ گئے تو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، نبی کی نیک زوجہ، آپ کہیں گے صاحب جب رسول اللہ کی زوجہ ہے تو لفظ نیک لگانے کی کیا ضرورت؟ بھیا ضرورت ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نبی کی نیک زوجہ حضرت ام سلمہ۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، صلوات کو پڑھے پر محمد وآل محمد۔ بلنداوا سے پورا مجمع چادر کے پاس آئی تھی نا حضرت ام سلمہ، نبی کی 12 یا 13 بیویوں میں سے بڑی اہم زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں حضرت ام سلمہ۔ چادر کے پاس آئیں، نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا حضرت ام سلمہ نے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو رسول اللہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انک علی خیر، ام سلمہ تم خیر پہ ہو، مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہؤلاء اہل بیت، اس لیے کہ بس یہی میرے اہل بیت ہیں، تم خیر پہ ہو، خیر پہ تم ہو۔ بھیا ہم خطابت کے فن کو بہت زیادہ برتنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو آپ کی محبت میں فن خطابت بھی کبھی کبھی قربان کر دیتا ہوں، کسی لفظ کو کئی مرتبہ دہرانا خطابت کے فن کے خلاف مانا جاتا ہے، لیکن جب بیداری یا چوکنے میں تھوڑا کسر رہتی ہے تو پھر ہمیں کئی مرتبہ کہنا پڑتا ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ انک علی خیر، تم خیر پہ ہو مگر چادر میں آنے کی اجازت
نہیں ہے، اس لیے کہ بس یہی اہل بیت ہیں. جب خیر پر رہنے والی اہل بیت میں شامل نہ ہو سکی، ہے توجہ. اب دوسرا جملہ میں نہیں کہوں گا، چاہے جتنا آپ انتظار کریں، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. لیکن اب اس خیر کی میننگ کیا ہے جو رسول نے کہا انک علی خیر، تم خیر پہ ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کیا رسول نے اس بات کی گواہی دی کہ ام سلمہ تم نمازی ہو اور نماز خیر ہے؟ تو نماز تو اور بیویاں بھی پڑھتی تھی. رسول اللہ کی کوئی زوجہ بے نمازی نہیں تھی، چاہے جوہریہ ہو، چاہے ابی بکر کی بیٹی ہو، چاہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی بیٹی ہو، چاہے ام حبیبہ ہو، چاہے زینب بنت حجش ہو. 12-13 بیویاں جو ہیں سب کے نام مجھے معلوم ہے نا. اگر آپ کو چاہیے تو آپ مل لیجیے مجھ سے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کون زوجہ نبی کی کتنے سال نبی کے ساتھ رہی. اتنا معلوم ہے کہ کوئی 13 سال رہی، کوئی 6 سال رہی، کوئی 4 سال رہی. سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رہی رسول اللہ کے ساتھ 25 سال تک. اور اس میں کتنے عظیم کردار کے مالک نبی کی ازواج ہیں، جیسے ام حبیبہ بنت ابی سفیان. کیا کردار ہے ان کا، خدا کی قسم. کہ جب ابو سفیان تقریباً 100 برس کی ایج کا تقریباً مکے سے مدینے آیا ہے کسی ضرورت سے مدینے، اور اس وقت نبی مسجد میں تھے، بیٹی موجود تھی ام حبیبہ. دق الباب کیا ام حبیبہ بنت ابو سفیان نے، ہمارا سلام ام حبیبہ پر. دروازہ کھولا. اچھا 450 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے ایک بوڑھا جب آئے گا تو اس کا فزیکلی نظام کیا ہوگا؟ یا مینٹلی بھوک، پیاس، تھکان. وہ بالکل دروازے ہی کے پاس کھلتے ہی نبی کا بستر تھا، اس نے بیٹھنا چاہا. بغیر کسی تکلف کے ام حبیبہ بنت ابو سفیان نے کہا اپنے باپ ابو سفیان سے، بابا ہذا فراش النبی وانت مشرک کافر نجس. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ مجھے بار بار اپنے کو جگانے کا وقت نہ لیا کیجیے. حضرت ام حبیبہ نے کہا ھذا فراش النبی، یہ نبی کا بستر ہے. وانت مشرک نجس، اور آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، کافر. نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا. کافر نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا. پھر آپ بار بار کہلوا رہے ہیں بھائی کیوں نہیں جلدی پہنچتے وہاں جہاں جملے کو جانا ہے. کیا کہا ام حبیبہ نے؟ کافر نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا. سب سے زیادہ خدیجہ رہی رسول کے ساتھ. مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھاؤ کہ کبھی کسی وقت بھی یہ کہا ہو جناب خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہ یہ نبی کا بستر ہے، یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے. شکریہ حضرات کی توجہ آپ کا، آپ کو پروردگار سلامت رکھے. تو اب آپ دیکھیں کہ رسول سند تو دے رہے ہیں انک علی خیر، تم خیر پہ ہو. تو نمازی ہونے کی گواہی دے رہے رسول ام سلمہ کے لیے، نمازی ساری بیویاں تھیں. تو کیا انک علی خیر کہہ کے رسول نے یہ بتایا کہ تم روزے دار ہو؟ تو ماہ رمضان میں روزے تمام بیویاں رکھتی تھیں. تو کیا حاجی ہونے کی گواہی دی ام سلمہ تم حج کے فریضے سے سبکدوش ہو؟ عرب قدیر میں جب اعلان ہوا ہے من کنت مولا کا
تو پھر میں بتاؤں گا کہ کتنی ازواج تھی رسول کی. کئی ازواج تھی رسول کی. 13 بیویاں تھی. سب کے نام کہاں جانتے ہیں آپ؟ لیکن وہ بیویاں تھی جن کے نام آپ جانتے ہیں. توجہ ہے نا میرے محترم؟ تو کیا نبی نے حاجی ہونے کی گواہی دی؟ ایک بحث چل رہی تھی کچھ دن پہلے کہ عورتوں پر حج واجب ہے کہ نہیں. بھیا جیسے نماز واجب ہے عورتوں پر، روزہ واجب ہے، اسی طرح حج بھی واجب ہے. وَلِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ناس انسان میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ جس طرح مردوں پر حج واجب ہے اسی طرح عورتیں بھی اگر مستطیع ہو جائیں تو حج واجب ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو درجنوں عورتیں تھیں غدیر میں. 1,24,000 میں درجنوں عورتیں تھیں. شب 40 تک کے ظرف زمان نے اگر اجازت دی، وقت نے اگر گنجائش دی تو ہم نام بتائیں گے کچھ لوگوں، کچھ اصحاب کے بھی نام بتائیں گے. تو ام سلمہ تم خیر کہو، یہ نمازی ہونے کی گواہی نہیں، روزہ دار ہونے کی گواہی نہیں، حاجی ہونے کی گواہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ کسی مومن کا انتقال ہو گیا، قبلہ نے نیت کی نماز پڑھتا ہوں اس میت حاضر پر واجب قربت اللہ، تکبیر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر. پھر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد وارحم محمد وعلی محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین. اللہ اکبر. پھر کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ابھی تو سب آپ کو یاد ہی ہوگا ہے نا، یاد ہونا ہے. اس لیے کہ نماز جماعت جو صبح ظہر عصر مغرب عشاء کی ہے اس میں تو پیش نواز صاحب کی آواز سن لیں تو کافی ہے. یہاں تو دہرانا واجب ہے. نماز میت کے جو الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پیش نماز جب پڑھے تو سننا ضروری ہے اور دہرانا بھی ضروری ہے. چوتھی دعا اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزل بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہے موڈ ہے بھائی؟ تھکے گے تو نہیں ہے نا بھائی؟ سبھی لوگ بتا بھائی. لا نعلم منہ الا خیرا. نعلم جمع متکلم. ہم سب گواہی دیتے ہیں اس میت کے متعلق. لا نعلم منہ، ضمیر میت کی طرف جا رہے، الا خیرا، ہم خیر کے سوا اس میت کے متعلق کچھ نہیں جانتے. بھیا جانتے تو ہو یہ جھوٹ بولتا تھا، جانتے تو ہو امانت میں خیانت کرتا تھا کبھی کبھی، جانتے تو ہو کہ نمازیں پڑھتا تھا مگر صبح کی نماز قضا کر دیتا تھا، جانتے تو ہو حج واجب تھا کئی سال سے ادا نہیں کیا،
جانتے تو ہو کہ روزہ کبھی چھوڑتا تھا کبھی رکھتا تھا، جانتے تو ہو کہ اپنی فیملی پر بڑا ظلم کرتا تھا، مگر کیا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اب اگر کوئی خاموش رہا تو محبت کی بنیاد پر مجھے شکوہ ہوگا، میں پورے کلیجے کی طاقت نکال رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ عمر میں کچھ ہی لوگ مجھ سے بڑے ہیں، ورنہ سب مجھ سے چھوٹے ہیں، تو چھوٹے ہونے کا ذرا فائدہ مجھے دے دیجئے گا اور بول دیجئے گا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس میت کے متعلق ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا حکم ہے، تم یہی گواہی دو میت پر، ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ جو خدا مردہ کی غیبت سننا برداشت نہ کرے، وہ زندہ کی غیبت سننا ہائے 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 تم گواہی دو ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ مگر بھیا یہ خیر سے مراد کیا ہے؟ ہم مرنے والے کی نماز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نمازی تھا؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے مرنے والے کے نماز کی گواہی دینے والے؟ ہمیں کوئی حق نہیں، اس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، مگر قبر میں اعمال کا سوال ہوتا ہی نہیں، عقیدے کا سوال ہوتا ہے۔ چل ہے میں اسی لیے بہت دھیمی آواز میں اتنا بڑا جملہ پڑھنے کا میں نے موقع دیا کہ آپ لذت بھی نہیں، خاموش بھی نہیں، آرام بھی کریں۔ کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ روزے کی گواہی دینے والے۔ یہاں خیر سے مراد روزہ ہے ہی نہیں، اور قبر میں نہ نماز کا سوال ہوگا، نہ روزے کا، نہ حج کا۔ قبر میں عقائد کا سوال ہوگا، اعمال کا سوال تو محشر میں ہوگا۔ اتنا لانگ پیریڈ اللہ نے دیا ہے مرنے والے کے وارثوں کو کہ تم اتنے بڑے ظرف زمان میں اپنے باپ کی چھٹی ہوئی نمازوں کو پڑھوا لو، روزوں کو رکھوا لو، حج واجب تھا نہیں کیا یہ رکھوا لو، اس لیے آپ محشر میں۔ لیکن اگر کوئی بدعقیدہ تھا، مثلا ایک شخص ہے جو رسالت میں شک کرتا تھا، مثلا 10 لاکھ روپیہ لے کے جائیے، ہمارا فلاں رسالت میں شک کرتا تھا، اس بدعقیدگی کو کم کرا دیجیے، ختم کرا دی کہ بھیا 10 لاکھ کیا 20 لاکھ بھی لے کے آؤ، تو رسالت میں جس نے شک کر لیا اس کا انجام جو ہوا وہ ہوگا۔ جس نے بھی شک کیا، نہیں بات پہنچ رہی ہے اور مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، تو 20 لاکھ مگر عقیدے کی جو کمی ہے وہ کور نہیں کر پا رہا۔ 20 لاکھ بھی ایک شخص 5,000 لے کے گیا، میرا باپ 3 مہینے کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا، آپ ذرا پڑھوا دیجئے، مولوی صاحب پڑھوا دیجئے، کبھی یہ 5,000 میں 3,000 دے دو ہو جائے گا۔ وہ عقیدے کی کمی 20 لاکھ میں بھی کور نہیں ہو رہی ہے، اعمال کی کمی 3,000 میں کور ہو رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اعمال کی کمی 3,000 میں جاری ہو رہی۔ تو یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس کی گواہی اور یہ چوتھی جو دعا ہے جو اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک سے شروع ہوتی ہے، یہ صرف ہمارے فرقے میں ہے، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں یہ چوتھی دعا نہیں ہے۔ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا کی گواہی نہیں ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ اب جو بلال نے کہا حی علی خیر العمل، اگر رسول قرآن پڑھوائیں تو قرآن خیر عمل ہے، فوراً نماز شروع کرائیں تو نماز خیر ہے، مگر وہاں تو کچھ نہ ہوا، وہاں رسول نے اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، پتہ چلا خیر علی کی ولایت ہے، علی کی محبت ہے۔
تو ہم جو کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ نماز وغیرہ کی گواہی نہیں، روزے کی گواہی نہیں، حج کی گواہی نہیں، اعمال کی گواہی نہیں، عقیدے کی گواہی ہے، اور عقیدہ بھی علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مرا جس کی میت کو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ علی کو ولی مانتا تھا۔ اب جن کے ہاں علی کو ولی ماننے کا کنسپٹ نہیں ہے وہ اپنی میتوں پر اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا کی گواہی نہیں دیتے۔ شکریہ حضرات کی توجہات کا اور زحمتوں کا۔ میں بھی عجیب دیوانہ آدمی ہوں، آپ کی زحمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ غلط یہ اگر فضائل اہل بیت آ کر سننا زحمت ہے تو رحمت کیا ہے؟ وہ چلتا پھرتا عادت پڑی رہتی ہے ہم ذاکرین کی۔ آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔ یہ نہ فضائل رحمت ہے نہ مساوی تو ہے رحمت ہے، اور اب اس سے بڑی کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ ہم روتے ہیں تو دعائے زہرا کے حقدار ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں تو امام کے اس فقرے کے حصار میں آ جاتے ہیں کہ من بکا للحسین وابکا وطبا کا وجبت لہ الجنہ، جو شخص حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ اور اسی لیے محرم کا چاند جب سے نمودار ہوا ہے، ہم تو پورے سال روتے ہیں اور خاص طور سے محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد تو پھر ایک دوسری صورتحال بن جاتی ہے ہمارے رونے کی۔ ہم کالا لباس پہن لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں نے جہاں جہاں دیکھا شیعہ حیدر کرار کی خواتین کو ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالتی، زیورات اتار دیتی، رنگین لباس اتار کے کالے کپڑے پہن لیتی۔ شرعاً ایسا کرنا اس وقت واجب ہے جب شوہر نہ رہے، سواد گزر جائے تو عورتوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ایسا کریں، ان پر واجب ہے کہ وہ رنگین لباس نہ پہنیں، گنہگار ہوں گے اگر رنگین لباس پہننا، زیورات اگر پہنے ہیں تو گنہگار ہوں گے، واجب ہے کہ زیورات نہ پہنیں 4 مہینہ 10 دن شوہر کے سوگ میں، سرما نہیں لگا سکتی، خوشی کی تقریب میں نہیں جا سکتی۔ یہ خطابت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ شرعی احکام ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ ایک عورت جب بیوہ ہو جائے، سواد گزر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس پر واجب ہے کہ وہ سرما نہ لگائے، رنگین لباس نہ پہنے، چوڑیاں نہ پہنے، زیورات نہ پہنے، کسی خوشی کی تقریب میں نہ جائے، بلا وجہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے عدہ وفات کے اندر۔ مگر میری ماں بہنوں، یہ محرم کا جو چاند نمودار ہوا، تمہارا سہاگ تو برقرار ہے نا؟ شوہر تو سلامت ہے نا؟ ماشاءاللہ، ہاں الحمدللہ، ہم خواتین کا سہاگ برقرار ہے، شوہر زندہ ہے۔ پھر یہ بیوگی کا انداز کی کہ اصل میں یہ مہینہ محرم کا وہ ہے جس میں ام لیلہ بیوہ ہو گئی، جس میں ام رباب بیوہ ہو گئی۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے سبیلے پلاتے ہیں، اس لیے کہ کربلا والے پیاسے تھے۔ ہندوستان میں 80 کروڑ عزادار ہیں، سکھ، ہندو، دلت، اہل سنت بھائی، پھر ہم تو 5-6 کروڑ ہیں۔ یہ 75 کروڑ کون ہیں جو حسین کے عزادار ہیں؟ کل موقع ملا تو بتاؤں گا، لیکن اتنا عرض کروں، یہ 75 کروڑ وہ ہیں کہ جو حسین کا غم مناتے ہیں۔ ان میں ہندو ہیں، کثرت سے ہندو ہیں، باقی سکھ ہیں، سکھوں کی انجمن میں پنجاب کا وہ کون سا شہر ہے جہاں عزاداری نہیں ہوتی؟ امرتسر ہو، لدھیانہ ہو، ناریل کوٹلا ہو، وہاں اردو میں اخبار چھپتے ہیں۔
سکھوں کی انجمن ہے. ہمارے یو پی میں سکھوں کی ہندوؤں کی انجمن ہے. احمد آباد میں جو چیلم کے تعزیے نکلتے ہیں عاشور کے 400 تعزیے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے. اس میں تقریباً 50 تعزیے شیعوں کے ہوتے ہیں, باقی سب ہندو اور سنی بھائیوں کے ہوتے ہیں. حسین کی عزاداری کو دیکھیں. جب میں نے خطابت کی ابتدا کی تھی شروعات, تو بنگال کلکتہ جانے کا اتفاق ہوا. میں پہلے سنتا تھا مولانا طاہر جلیلی وغیرہ مرحوم سے, پھر گیا تو وہاں دیکھا کہ صبح 8 بجے 3.5 کلومیٹر کی حد میں انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی نگرانی میں, اور سخت پولیس کی نگرانی میں, یعنی وہ سختی اس لیے نہیں کہ کوئی تعصب ہو, بلکہ وہ پولیس اس لیے کثرت سے رہتی ہے کہ خود پولیس کو بھی اس جلوس سے عقیدت ہے, حسین سے محبت. تو وہاں عاشور کی رات 12 بجے 1 بجے سے عورتیں 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کلکتہ کے اس جلوس میں, حسینی جلوس میں, عاشور کے جلوس میں چلتی ہیں. وہ ہندو عورتیں, ان میں کوئی مسلمان عورتیں نہیں, لٹیے میں دودھ لے کے وہ آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں جلوس کا. جب دیکھتی ہے جلوس آ رہا ہے تو ان کے جذبات غم بھڑکنے لگتے ہیں, اور پھر وہ بڑی شدت سے انتظار کرتی ہیں زلجنا کا. پھر جب زلجنا آتا ہے تو زلجنا کے سنوں پر دودھ ڈالتی ہے, اور وہ 3-4 کلومیٹر کی جو سڑک ہے وہ دودھ کی طرح سفید نظر آتی ہے. ان ہندو خواتین سے, ہندو عورتوں سے, جن تک خود ان کا مذہب نہیں پہنچا مگر حسینیت پہنچی, ان سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ لٹیے میں دودھ جو لا کے تم ڈالتی ہو, نچھاور کرتی ہو حسین کی سواری پر, اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ حسین بابا کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو بہت پیاسا تھا. حسین بابا نے پانی مانگا تھا مگر ظالموں نے نہیں دیا تھا, بلکہ اس کے بجائے تیر مارا تھا. ہم ہندوستان کی ہندو عورتیں اپنے اس عمل سے یہ بتانا چاہتی ہیں, مولا بابا حسین اگر آپ ہندوستان آ جاتے تو آپ کا بچہ پیاسا نہ رہتا. اب 3 مہینے کا بچہ, 4 مہینے کا بچہ سموں پر ڈال دیتی ہیں ہندو عورتیں. ان سے جب کوئی پوچھتا یہ کیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہ ٹوکو, کہیں ہٹاؤ, کہیں یہ گھوڑا تمہارے بچے کو کچل نہ ڈالے, کہ آپ چپ رہنا. پولیس سے کہہ دیتی چپ رہنا, اب دوبارہ بچے کو ہٹانے کے لیے نہ کہنا, اس لیے کہ یہ بچہ حسین بابا کا دیا ہوا. ہماری اولاد نہ ہوتی تھی تو ہم نے زلجنا پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگی, حسین بابا ایک بیٹا دے دو تاکہ وہ بیٹا تمہارا ماتم کرے, تمہارا عزادار بن جائے. حسین کی عزاداری. حسین نے اپنی شہادت سے لوگوں کے دلوں کو غموں سے بھر دیا. ایک 3 شہیدوں کا واقعہ سن. حسینی قافلہ, اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا ہے ظہر کے بعد. کربلا سے کوفہ 65 کلومیٹر ہے کم و بیش, اور اس پورے سفر میں شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہیں, یہاں تک کہ اصغر کا سر بھی نوکے نیزہ پر بلند. سب کے سر ہیں, سب سے اونچے نیزے پر حسین کا سر ہے جس کا اٹھانے والا خولی ہے, باقی اور چھوٹے چھوٹے نیزے ہیں جس پہ شہیدوں کے سر ہیں. جتنے شہید ہوئے ہیں سب کے سر نوکے نیزہ پر ہیں. ہاں ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پر نہیں ہے, وہ گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے.
مدینہ کا کیسے سامنا کرے موقع نیزہ پر؟ ذہن پہ کھلا ہوا سر کیسے دیکھے نیزے کی نوک پر؟ اس لیے گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ گھوڑا جتنی تیز دوڑتا ہے سر عباس کو اتنی اذیت ہوتی ہے۔ آگے راستے سے زیادہ سر حسین موقع نیزہ پر اس قافلے کے ساتھ ہے، لیکن ایک مرتبہ حکم دیا ہمارے ساتھ نے، خلی حسین کا سر موقع نیزہ سے اتار اور ہمارے پہنچنے سے پہلے کوفہ لے جا ابن زیاد کی خدمت میں پیش کر، تاکہ زیادہ سے زیادہ حوصلے سے وہ ہمارا استقبال کرے، تیاری کرے۔ خلی نے نیزہ طویل سے حسین کا سر اتارا، ایک تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا، پیچھے ایک تھیلے میں حسین کا سر رکھا، باندھا۔ نرم دل ہوں گے بہت زیادہ لوگ، مہدی حسن معافی مانگتا ہے، جملہ روکوں گا نہیں، کوئی برداشت نہ کر سکے معاف کر دے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر برداشت نہ کر سکنا تو معاف کر دینا اس قیامت کے جملے پر کہ خلی نے حسین کا سر اتار کے، زہرا کے لال کا سر اتار کے اس تھیلے میں رکھا تھا جس میں جانوروں کی گھاس رکھی جاتی تھی۔ لے کے چلا بہت تیز، امکان تھا کہ مغرب تک پہنچ جائے، مگر وہ 25-30 کلومیٹر کے راستے میں کیا رکاوٹ آئی کہ آدھی رات ہو گئی پہنچنے میں۔ کوفے کی ایک فصیل تھی، فصیل مانے دیوار۔ آپ سنتے ہیں نا کہ حسین جب حملہ کر رہے تھے تو شام کی فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، تو جو دیوار تھی نا وہ کوفے کی فصیل تھی، شہر کی حفاظت کے لیے دیوار بہت دور تک تھی۔ اس کا جو مین دروازہ تھا، بڑا دروازہ تھا، وہ بند ہو گیا۔ اب خلی پریشان ہے کہ حسین کا سر لے کے کہاں جائے۔ صاحب اصحاب الیمین آیت اللہ حسین بخش جاڑا اور علامہ مجلسی نے بحر الانوار کی 10ویں جلد میں لکھا کہ خلی کی 2 بیویاں تھیں، ایک محب اہل بیت تھی جس کا نام نوار تھا، وہ دارالعمارہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی تھی اور اس نے زینب سے قرآن پڑھا تھا۔ اہل بیت کی بہت چاہنے والی تھی، مگر جس طرح فرعون کی زوجہ آسیہ تھی اسی طرح یہ مومنہ نوار زوجہ تھی ظالم خلی کی، مگر یہ ظالم حسین کا سر لے کے نوار کے پاس لے جانا چاہ رہا تھا۔ اس کی جو دوسری زوجہ تھی نا، جس کا مکان ابن زیاد کے دارالعمارہ کے بالکل 2-4 قدم کے فاصلے پر تھا، وہی جاتا حسین کا سر پیش کر کے، مگر جب فصیل شہر کا دروازہ بند ہو گیا تو اس نے گھوڑے کو محلوس کیا اور ادھر چلا نوار کی طرف آیا۔ آدھی رات دق الباب، رومال نکال لے رونے کے لیے، دق الباب کیا۔ نوار جب دروازہ کھول رہی تھی تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دروازہ کھول کے اپنے حجرے میں چلی گئی اور یہ حسین کا سر اس نے جھولے سے نکالا، تھیلے سے۔ پریشان ہے کہ حسین کا سر کہاں چھپائے، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو گھر کے صحن میں جو تنور تھا اس تنور کا ڈھکن کھولا، حسین کا سر اس تنور میں رکھ کے ڈھکن کو بند کر دیا۔ روتے رہنا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ اور اس کے بعد وہ اس حجرے کے قریب آیا جہاں نوار آرام کر رہی تھی، ڈک الباب کیا۔ نوار نے کہا کیا بات ہے، کہا بہت بھوکا ہوں، کھانا دے۔ نوار نے کھانا دیا، کھاتے کھاتے اس ظالم خلی نے کہا نوار سے کہ باغی ہار گیا، ہم جیت گئے، کل مال غنیمت سے حصہ ملے گا تو میں تجھے زیادہ سے زیادہ دوں گا۔ نوار چیخ مار کے رونے لگی اور اپنے ظالم شوہر سے روتے ہوئے کہا مجھے مال غنیمت کا کوئی حصہ نہ چاہیے۔ کہ پھر کیا خواہش ہے؟
کا جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا میرا دل بہت دھڑکا کرتا ہے، میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ خدا جانے میری شہزادی زینب کس عالم میں ہے، خدا جانے میرا مولا حسین کس عالم میں ہے۔ کہ پھر کیا چاہتی ہو کہ اگر تو کچھ لطف و کرم چاہتا ہے میرے ساتھ کرنا تو مدینے جانے کا بندوبست کر دو۔ میں اپنی شہزادی کو کلیجے سے لگانا چاہتی، میں اپنے مولا حسین کے قدموں کو چومنا چاہتی۔ کہ اس کے بعد میں غور ہوگا۔ خونی میں کھانا کھایا اور آ کے اپنے حجرے میں سو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد کم و بیش نماز شب کا پابند بنایا تھا زینب نے اپنی قمیضوں کو، تو یہ نوار زینب کی قمیض تھی۔ نماز شب پڑھنے کے لیے صحن خانہ میں آئی تاکہ کنویں سے پانی نکال کے وضو کرے۔ اب جیسے ہی ارادہ کیا اس نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے تنور کے پاس نور کی ایک لکیر ہے جو آسمان تک جا رہی ہے اور 5 عورتیں ہیں جو ماتم کر رہی ہیں۔ واہ حسینہ واہ غربتہ واہ علیہ واہ محمدہ۔ نوار نے غور سے دیکھا ایک بی بی ہے جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور منہ تنور کے قریب لے جا کے کہہ رہی ہے بیٹا تیری غریب ماں تجھ سے ملنے آئی ہے بیٹا۔ نوار نے کہا بی بی تو کون ہے، یہ عورتیں کون ہیں؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا رونے لگی۔ نوار بیٹی نہیں پہچانا؟ میں حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا۔ نوار روتے رہنا زیادہ رو، خوشا نصیب نوار، آج میرا بچہ تیرا مہمان ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مریم ہے، یہ سارا ہے، یہ ہاجرہ ہے، یہ ہوا ہے۔ اور اجادار با اتنا سننا تھا نوار بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ جب 10-20 منٹ کے بعد ہوش آیا تو دیکھا وہ نور کی لکیر ختم ہو گئی، وہ عورتیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ نوار نے کیا کیا، اپنی آستین الٹی کانپتا ہوا ہاتھ تنور کے اندر ڈالا۔ تنور کے اندر جب ڈالا حسین کا سر ہاتھوں پائے، رومال سے دامن سے خون صاف کیا، گرد و غبار صاف کیا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین کے لب ہلے۔ نوار بیٹی غریب زہرا کا بھی تم پر سلام۔ نوار کہتی ہے مولا جو تم پر گزر گئی وہ تو دیکھ رہی، جو مجھ پر گزری وہ کچھ دیر بعد بتاؤں گی۔ مولا تم مارے گئے، تمہارا سر کاٹا گیا، ایک دعا ہے آمین کہہ دو۔ ہاں نوار بیٹی تیری دعا کیا ہے؟ کہ بس مولا دعا یہ ہے کاش آپ کی شہادت کی خبر آپ کی بہن زینب نہ سننے پائے، اتنا سننا تھا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، رخسار پر بہنے لگے۔ نوار یہ دعا نہ کرا، شمر گلے پہ خنجر چلا رہا تھا اور 70 قدم کے فاصلے